الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصفمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں قرآن کریم فرقان حمید کی جو دو آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور دوسری آیت قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے، تو اس آیت میں رب کائنات نے 5 چیزوں کا ذکر کیا اور دوسری آیت میں 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ 8 اس وقت جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ ان باتوں سے ہٹ کر نہیں ہے۔ مثلا کسی نہ کسی کے اندر یہ بات ضرور موجود ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے، کوئی نہ کوئی اس مرض میں مبتلا ہے۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے کہ کہیں سے مجھے سکون مل جائے، وہ اسباب سکون پر بھی توجہ دے رہا ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں مل رہا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے ان اسباب کا ذکر کیا ہے جس سے انسان سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، ہو سکتا ہے یہ میری آج کی جو تقریر ہے، میرا جو آج کا یہ عنوان ہے، اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور کسی بات پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ دین کی کسی ایک بات پر بھی عمل ہو جانا انسان کے لیے باعث نجات ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خوبیاں بھی بڑی رکھی ہیں اور انسان کے اندر اللہ نے کمزوریاں بھی بڑی رکھی ہیں۔ اللہ نے خوبیوں کا بھی ذکر کیا اور ان چیزوں کا بھی ذکر کیا جس سے ان چیزوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا جس سے انسان کو پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم معاشرے میں تھوڑا سا جائزہ لیں گے تو یہ چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ آئیے اللہ کے قرآن کو سماعت فرماتے ہیں، وقت کی بھی بڑی قلت ہے، 13 باتوں کا ذکر کرنا ہے میں نے، لیکن مختصر کرتا چلا جاؤں گا۔ امید ہے کوشش کروں کہ اللہ کرے مجھے یہ مضمون سمجھ آ جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں دیکھو جتنے بندے ہیں، جتنے لوگ ہیں، سارے لوگ 5 چیزوں کی وجہ سے بڑے ہی اس کے اندر منہمک ہے، کوشش کر رہے ہیں ان 4 چیزوں کو حاصل کرنے کی۔ اللہ پاک نے پہلی چیز ارشاد فرمائی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ فرماتے ہیں خوبصورت بنا دی گئی ہے لوگوں کے واسطے شہوات کی محبت۔ پہلی محبت کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ فرماتے ہیں بعض بندے شہوات کی محبت میں پھر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نوجوانوں کے لیے کہ خوبصورت بیوی کی تلاش میں ہے، شادی اس سے کروں گی، شادی اس سے کروں گا جو خوبصورت ہوگا۔ بعض بچیاں اسی لیے بیٹھی ہیں کہ خوبصورت مرد نہیں مل رہا، شادی نہیں کر رہی، خوبصورت میرے بیاہ کا ہی نہیں ہے۔ اور بعض مرد بھی خوبصورت عورتوں کی تلاش میں ہے کہ خوبصورت عورتیں مل جائیں، بڑی بڑی عمریں ہو گئی مگر شادی نہیں ہوئی،
صرف کیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوات کی محبت ان کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ آپ بے شک اپنے معاشرے میں توجہ کر لیں کہ کئی لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہیں، ان کی وہ خواہشات ہی پوری ہو رہی۔ اللہ نے پہلے ہی بات کا ذکر کیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَالْبَنِينَ، بعض بندوں کو بیٹوں سے بڑی محبت ہے۔ بیٹا پیدا ہو جائے تو بڑی خوشی ہے، بیٹی پیدا ہو جائے تو بس پھر ہمارے معاشرے میں مبارکباد بھی کوئی بندہ وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے ہم اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جس وقت کسی خوشخبری دی جائے بیٹی کی مؤنث کی تو اس طرح سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کس سے محبت ہوتی ہے؟ وَالْبَنِينَ، بیٹوں سے بڑی محبت۔ اور تیسری محبت اللہ ذکر فرماتے ہیں وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور بعض بندوں کو سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے بڑی محبت ہوتی ہے، جیسے بینک بیلنس ہوگی، کرنسی ہوگی، بڑی محبت۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے بعض بندوں کو سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے بڑی محبت۔ اب وہ سونا اکٹھا کرنے میں، چاندی اکٹھی کرنے میں، ریال اکٹھے کرنے میں، ڈالر اکٹھے کرنے میں بڑا ہی منہمک ہے، دن رات اسی میں لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور مال اکٹھے کرنے میں بس منہمک ہے، نہ نمازوں کی فکر، نہ تلاوت کی فکر۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور چوتھی محبت اللہ فرماتے ہیں بعض بندوں کو وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، بعض بندوں کو گھوڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اور عمدہ سواری کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ وہ اسی فکر میں ہوتا ہے کہ میرے نئی سے نئی گاڑی ہو، نیا سے نیا ماڈل میرے نیچے ہو۔ اور اس دور میں جو سرخ نشان تیز وہ سواری ہوا کرتی تھی گھوڑے، ان کے ماتھے پہ سرخ نشان لگا دیا کرتے تھے کہ یہ بڑا عمدہ سواری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور بعض بندوں کو سواری سے، بعض بندوں کو گھوڑوں سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ میرے پاس عمدہ سے عمدہ سواری ہو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامِ، اور بعض بندوں کو جانوروں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اور وہ عمدہ سے عمدہ گھوڑا، عمدہ سے عمدہ گائے، جو عمدہ سے عمدہ کتے بھی، جو وَالْأَنْعَامِ، اور بعض بندوں کو جانوروں سے بڑی محبت، اسی میں وہ لگے ہوئے، انہیں کوئی فکر نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَالْحَرْثِ، اور بعض بندوں کو کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہے، انہیں فرصت ہی نہیں نماز کی، قرآن کی، تلاوت کی، ذکر کی، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی کھیتی باڑی میں منہمک۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ان چیزوں کا
ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے متاع قلیل، اللہ فرماتا ہے یہ تھوڑا سامان ہے، اس کی کوئی مقرر کوئی نہیں، یہ تو فانی چیزیں ہیں، ختم ہونے والی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو میرے پاس خزانہ ہے، میرے پاس چیزیں ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بڑے اچھے ٹھکانے ہیں، اللہ کے پاس اس سے بھی بڑے اچھے خزانے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس تو بڑے ہی خزانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جا کر کے لوگوں ان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، ضرورت تو ہے مگر ان کو یہ سب کچھ نہ بنا لینا، انہی کے پیچھے لگ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کر لینا، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر لینا، یہ تو فانی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا، وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ میری طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، وہ تمہیں وہ چیزیں عطا کرے گا جو تمہاری سوچوں سے بھی بلند ہوں گی، جو تمہاری سوچوں سے بھی بلند۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف آ جاؤ، آخرت کو اختیار کر لو، تمہیں میں وہ نعمتیں عطا کروں گا، تمہیں میں وہ چیزیں عطا کروں گا جو تم نے کبھی سوچی نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ چیزیں میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دوسری آیت مبارکہ کے اندر قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، آج جو تم پریشانی کے اسباب تلاش کرو، آج تم دیکھو کہ بعض بندے بڑے پریشان ہیں، اللہ فرماتے ہیں بعض بندے قُلْ إِنْ كَانَ اپنے والدین کی وجہ سے پریشان ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، بعض بندے اپنے والدین کی وجہ سے پریشان ہے، بچہ دین پر چلنا چاہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اچھائی کی طرف آنے چاہتا ہے، لیکن والدین ظالم اور مشرک اور کافر ہے، بچے کے اسلام کے قبول کرنے میں بڑے مانے۔ یا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، والدین اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اولاد کی فکر ہی کوئی نہیں۔ ایسے آپ کو ہمارے معاشرے میں ایسے کئی افراد مل جائیں گے جو والدین کی وجہ سے پریشان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، بعض بندے اپنے والدین کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وَأَبْنَاؤُكُمْ، بعض بندے اپنے بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں، والبنین، اپنے بیٹوں کی وجہ سے پریشان۔
والدین چاہتے ہیں میرا بیٹا اچھا بن جائے، والدین چاہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، والدین چاہتے ہیں میرا بیٹا انجینئر بن جائے، والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ چیز بن جائے، اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ یا ایک والدین کی اولاد ہی نہیں ہوتی، بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرماتے ہیں، تو وہ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے والدین کے لیے وہ عذاب بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہی والدین جنہوں نے بڑی منتوں کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ بڑا پیسہ خرچ کر کے اولاد لی تھی، تو وہ اب بیٹا تو ڈاکو بن گیا، بیٹا تو شہید بن گیا، بیٹا تو ہر روز تھانے میں بلائی ہوتی ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اب یہ کہتا ہے شالا بیٹا پیدا ہی نہ ہوتا اور مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، اور وَأَبْنَاؤُكُمْ، والد کتنے پریشان ہے، بیٹا ساری رات موبائلوں پہ انٹرنیٹ پہ لگا ہوا ہے، بیٹا مال کماتا ہے اور عیاشیوں میں لگا دیتا ہے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور بعض بندے اپنے اولاد بیٹے کی وجہ سے پریشان ہیں، محبت اس کو بڑی ہے، والبنین، بیٹوں سے بڑی محبت۔ اللہ فرماتا ہے بعض بندے اپنے بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بعض بندے وَإِخْوَانُكُمْ، اور بعض بندے اپنے بھائیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ تو بڑا نیک ہے، نمازی ہے، ماشاءاللہ غازی ہے، مجاہد ہے، لیکن اس کا ایک بھائی ڈاکو بن گیا، ایک بھائی نشئی بن گیا، تو اب اس سے پوچھو نا تو یہ کتنا اندر سے پریشان ہے، اندر سے کتنا پریشان۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اور بعض بندے اپنے بھائیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، بعض بندے اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اب ان کی بیویوں سے بنتی نہیں ہے، یہ کچھ کہتا ہے، بیوی صاحبہ کچھ کہتی ہے، یہ سارے دن کا تھکا ہوا گھر میں سکون لینے کے لیے جاتا ہے، آگے سے بیوی اس کو وہ باتیں سناتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ فلاں کی عورت نے، فلاں کی بیوی نے، فلاں کے پاس تو اتنے اچھے کپڑے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس تو بڑا اچھا زیور ہے، لیکن میرے پاس کوئی سونے کی بالیاں کوئی نہیں ہے، مٹھی کوئی نہیں، سونے کی بالیاں مٹھیاں کوئی نہیں۔ اب یہ اس کو دن رات تانے دے رہی ہے کہ تیری فلاں بابی کے پاس تو اتنے کپڑے اچھے ہیں، وہ فلاں جگہ سے خریداری کر کے لاتی ہے، فلاں جگہ سے لاتی ہے، فلاں جگہ سے لاتی ہے، لیکن میرے پاس تو ڈھنگ کے پہننے کے کپڑے کوئی نہیں، فلاں میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور بعض بندے اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ہے یہ کوئی نہ بھائی ہے یہ نہیں، آپ سے پریشان ہیں بیوی کی وجہ سے، آپ نے نہیں بولنا۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور بعض بندے اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایک دن تھا میں باہر نکلا، ایک بندہ بڑا پریشان بیٹھا تھا، میں نے کہا میاں جی بڑی عمر کے تھے، کیا ہوا کیوں پریشان ہے؟ وہ 4 گالیاں بھی بیوی کو نکالی کہ اس کی وجہ سے باہر بیٹھا ہوں، گھر جانے کو دل نہیں کرتا، بھی اتنی سخت مزاج۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، یہ بیچارہ اپنا سب کچھ لگا دیا، لیکن بیوی صاحبہ خوش کوئی نہیں، یہ اچھے کپڑے بھی اپنی طرف سے لے گیا، مال بھی لے گیا، جب بات کرتا ہے یار میں نے تو اچھے
کپڑے لے کر دیے، اچھی جوتیاں کو لے کر کے دی، میں نے اچھی شاپنگ کر کے دی. تو وہ کہتی ہے آگے سے، وہ کہتی ہے دو کپڑوں کو کہتی ہے دو چیچڑے ہی تو تھے، اور جوتیوں کو کہتے ہیں دو لیچڑے ہی تو تھے. یہ اس نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس نے سب کچھ لے کر گیا، لیکن بیوی کو پسند آگے سے زبان چلا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے بعض بندوں کو اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشانی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وعشیرتکم، اور بعض بندوں کو اپنے خاندان والوں کی، چاچوں کی وجہ سے، پتریروں کی وجہ سے، کزنوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. اللہ فرماتے ہیں وعشیرتکم. اب یہ ایک جگہ پہ ملازم لگا ہوا ہے، افسر لگا ہوا ہے. اب اس کے خاندان والے جرم کر کے اس کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میاں ہمارا پرچہ کٹواؤ. اس کو پتہ ہے کہ نجائز پرچہ، میرے رشتہ دار جو ہے نا وہ بڑے ہی انہوں نے شرارت کی ہے، ظلم انہوں نے کیا ہے، لیکن برادری کی وجہ سے، قبیلے والوں کی وجہ سے یہ آپ کے آساد چل کر کے تھانے میں جا کے پرچہ کٹواتا ہے. اپنا ایمان ان کی وجہ سے پریشان ہے. اللہ فرماتے ہیں وعشیرتکم، بعض بندے اپنے خاندان والوں کی وجہ سے پریشان ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں واموال اقترفتموها، بعض بندے اپنے مالوں کی کمیوں کی وجہ سے پریشان ہیں. اس کو ملے گا کہ یار پیسہ کوئی نہیں، فلاں کوٹی میں خرید دیتا، فلاں چیزیں خرید دیتا، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں. ہر روز ان کو یہی غم کھائے جا رہا ہے اموال اقترفتموها. اور بعض بندوں کو اپنے مالوں کی کمیوں کی وجہ سے پریشان ہے. اللہ فرماتے ہیں ومسا وتجارت تخشون کسادها، وتجارت تخشون کسادها. اور بعض بندے اپنی تجارتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے ٹھیلوں کی وجہ سے پریشان ہیں. بڑی جستجو کے بعد، بڑی دو کے بعد انہوں نے اپنا ٹھیلا جمایا تھا، اپنا اڈا جمایا تھا، لیکن دکان تھی کرائے والے کی، کرائے والے کے مکان والے کے دکان نے کہہ دیا ہماری دکان خالی کر دو ہماری. اب اس سے پوچھو نا اس کے کیا حال ہے، اس کو یہی غم کھائے جا رہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور بعض بندے اپنی تجارتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹھیلے لگائے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنُ تَرْزَقُونَهَا، بعض بندے بڑوں کی وجہ سے پریشان، انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی، پھر دوسری بنائی، اب تیسری کے فکر میں کہ میرے ایک بیٹے کی کوٹھی بن گئی، میں نے دوسرے کی بھی بنانی ہے، میں نے تیسرے کی بھی بنانی ہے. کل مجھے ایک بندہ ملا، کہنے لگا قاری صاحب، میں نے کہا کہاں لے چل کی ہے، کہنے لگا فروخہ روڈ پہ. میں نے کہا کہنا میں نے اپنا ایک مکان تو بنا لیا، اپنی تو ایک کوٹھی بنا لی، اب میں اپنے بیٹے کی کوٹھی بنا رہا ہوں. میں نے پوچھا تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہے، کہنے لگا میرے بیٹے کی عمر 4 سال ہے. 4 سال کی بیٹے کی اتنی فکر ہے. میں نے کہا میرے بھائی تیرے اوپر اللہ پاک نے 4 فرض تیرے بنائے ہیں. کتنے فرض؟ ایک والد کے کتنے حق ہیں؟ سب سے پہلے بیٹے کا اچھا نام رکھنا، اس کو تعلیم دلوانا، اس کو ہنر سکھانا جس کے ذریعے سے وہ روٹی کما سکے، اور اس کے بعد اس کی شادی کر دینا. یہ 4 حق میرے بھائی تیرے اوپر ہے. اس کے بعد جا کر کے تو ان کی بلڈنگیں بنا، ان کی کوٹھیاں بنا. میرے محترم دوستو وَمَسَاكِنُ تَرْزَقُونَهَا، ایک بلڈنگ بنا لی، دوسری کے فکر میں اب اس پہ حلال بھی لگا رہا ہے، اس پہ حرام بھی لگا رہا ہے، اس پہ رشوت کے پیسے بھی لگا رہا ہے، اس کے اوپر ملاوٹ کے پیسے بھی لگا رہا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس ساری زندگی اس کی اندر اسی بے چینی میں گزر جاتی ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْزَقُونَهَا، کہ بعض بندے بڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں. تو یہ 8 بندے اس وجہ سے پریشان ہیں. اللہ پاک نے اس کا حل بتلایا. اللہ فرماتا ہے
پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، غموں سے بچنا چاہتے ہو، دکھوں سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ بتاتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان پریشانیوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرو۔ پہلا حال کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کرو؟ محبت کرو۔ اور دوسرا فرمایا وجہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہمارا راستہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور راستہ دکھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من جد وجدا، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی محبت نہیں کرتے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں کرتے ہو۔ میرے محترم دوستو، جب بندہ ان پریشانیوں میں گر جاتا ہے نا، جب بندہ ان دکھوں میں گر جاتا ہے نا، جب بندے کو یہ تکلیفیں لگ جاتی ہیں نا، تو اس وقت بندہ پھر سہارے تلاش کرتا ہے، کبھی کسی قبر کے اوپر، کبھی کسی در کے اوپر، کبھی کسی حجر کے اوپر، کبھی کسی شجر کے اوپر، کبھی کسی ڈیرے کے اوپر جا کے متھے ٹیکتا ہے، منتیں مانتا ہے، مرادیں مانتا ہے۔ جو راستہ تھا اللہ کا، جو اللہ کے رسول کا راستہ تھا، وہ مجاوروں سے مانگ رہا ہے۔ مجاور تو کچھ بھی نہیں دے سکتے، دینے والا تو میرا دینے والا تو میرا اللہ۔ آج میرے بھائیوں کوئی بندہ عالم مر جائے، ولی مر جائے، غوث مر جائے، قطب مر جائے، فوراً اس کی قبر بنا لو، جبے بنا لو، لوگ منتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، بہترین تجارت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس قوم کے اندر مجاہد تو زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، مجاہد کم ہوتے جا رہے ہیں۔ مجاوروں کی ضرورت نہیں، بولو مجاوروں کی ضرورت نہیں، مجاہدوں کو ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تم میرا رب میرے ساتھ محبت کرو گے، میرے رسول کے ساتھ محبت کرو گے، اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، کوشش کرو گے، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ نہ کیا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ فرماتا ہے پھر میرا کوڑا آئے گا، میرا عذاب آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسقین کو۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں، فرماتے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ بدمعاشوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ بدمعاشوں کو۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی دو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وقت کی قلت کے باعث مختصر کیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔